بولنے والا آنند نائن ملا ہوتا ہے، کٹھ ملا نہیں ہوتا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بچے نہیں ہیں، اس لیے وہ ظاہری بات ہے ان کے بھیجنے کا سوال نہیں ہے۔ زبانیں جو ہیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن مانا تو یہی جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے۔ مسلمانوں کی غلطی بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے غلط بات پہ یقین کر لیا اور وہ یہ مان لیا کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ جو دیوبند میں پڑھتا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے وہ ملا ہوتا ہے، اور ملا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ملا کے نام پہ مسلم لوگ کو پڑھایا جاتا۔ ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اردو زبان، اس کی اہمیت اور اس سے جڑے تنازعات پر آج بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب۔ اختر الواسع صاحب، اردو زبان کے جاننے والے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو اردو زبان جانتا ہے وہ کٹھ ملا ہو جاتا ہے، وہ متشدد ہوتا ہے۔ ابھی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی ایسا کہا۔ نہیں، یوگی آدتیہ ناتھ کہیں یا کوئی کہے، سوال یہ ہے کہ کسی کے غلط بات کہنے سے غلط بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جب کٹھ ملائیت کی بات آتی ہے تو منموہن سنگھ ہوں، پریم چند ہوں، تیج بہادر سپرو ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کٹھ ملا نہیں ہیں، ملا ہیں اگر دیکھا جائے تو۔ جی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کیا میں اردو بولنے والا آنند نائن ملا ہوتا ہے، کٹھ ملا نہیں ہوتا ہے۔ جی۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جب آپ اردو کی مخالفت کرتے ہیں تو اردو کی تذلیل نہیں کرتے ہیں، اردو کی توہین نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ دستور کے 8ویں شیڈول کی جو 22 زبانیں تسلیم کرتا ہے اس کی توہین کرتے ہیں، اور ایک طرح سے درس جو ہمارا دستور ہے اس کی کیا میں بالادستی کو کیا میں چیلنج کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ غداری ہے اگر کسی کے ساتھ تو اردو کے ساتھ نہیں ہے، اردو والوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ ہے وہ دستور کے ساتھ ہے۔ ویسے اردو زبان کی تاریخ کیا ہے؟ کب شروعات ہوئی اردو زبان کی؟ اردو زبان جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جنک امیر خسرو ہیں، اور اردو ہی کے نہیں ہندی کے بھی۔ جی۔ اور امیر خسرو جو ہیں انہوں نے ان زبانوں کے دونوں کی جنم دینے کا کام کہاں پہ کیا؟ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں۔ ایک زبان جس نے کیا میں اردو رسم خط اختیار کیا، یعنی عربی فارسی رسم خط اختیار کیا، وہ اردو کہلائی۔ جس نے ہندی دیوناگری رسم خط استعمال کیا وہ ہندی کہلائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دونوں کا جو موجد ہے وہ امیر خسرو ہی ہے۔ امیر خسرو ہیں۔ امیر خسرو کی والد جو تھے وہ ترک تھے اور والدہ جو تھیں وہ ہندوستانی تھیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کہنے والا شاعر جو ہے وہ دو زبانوں کی شاعری کرتا ہے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک بنیادی دونوں زبانوں کو ایک طرح سے مانتا ہے اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آدتیہ ناتھ نے، یوگی آدتیہ ناتھ نے جو کچھ کہا وہ ماتا پرشاد پانڈے کے جواب میں کہا۔ ماتا پرشاد پانڈے نے کہیں پر بھی بولیوں کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ اگر آپ انگریزی پڑھا سکتے ہیں، ہندی پڑھا سکتے ہیں تو اردو بھی پڑھائیے، یہی اتنی باتیں تو کہی انہوں نے اور کہی۔ اور اگر بات یہ ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے بچے نہیں ہیں، اس لیے وہ ظاہری بات ہے ان کے بھیجنے کا سوال نہیں ہے اسکولوں میں، نہ انگریزی اسکولوں میں، نہ ہندی اسکولوں میں، نہ گاؤں کے اسکول میں، نہ علاقے کے اسکولوں میں۔ اگر دوسرے لوگ کرتے ہیں ایسا تو بنیادی طور پہ یہ ان کے کو سمجھانے کی بات ہے۔ آپ اردو کا معیار اسکولوں کا معیار وہ رکھیے کہ لوگ پڑھانے میں مجبور ہوں، بھیجنے میں مجبور ہوں، نہ کہ وہ ہوں۔ سوال یہ ہے۔ اور ہندی کے جو اسکول ہیں گاؤں کی سطح پہ یا کہیں بھی سطح پہ اردو کے ہوں یا ہندی کے ہوں، وہ بنیادی طور پہ اچھی تعلیم اگر دے رہے ہیں تو وہاں سے بچے پڑھ کے نکل ہی رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو
اردو زبان کی جو تعلیم ہے اس کو لے کر کے ہنگامہ ہے. ابھی راجستھان نے بھی اردو زبان کے اسکول کو بند کر کے سنسکرت میں تبدیل کر دیا. نہیں یہ دیکھیے ایسا ہے، راجستھان ہو یا اتر پردیش ہو، یہ بنیادی طور پہ ان ریاستوں میں ہو رہا ہے جو کہ بی جے پی کی رولڈ اسٹیٹس ہیں، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. راجستھان میں بھی ایک تنازعہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور اس تنازع کا عینی شاہد میں اس لیے ہوں کہ میں نیشنل کمشنر فار لنگوسٹک مائنورٹیز رہا ہوں. جی. وہ راجستھان میں ہندی اور راجستھانی زبانوں کے بارے میں ایک قضیہ چلا آ رہا ہے، تنازع چلا آ رہا ہے کہ راجستھانی زبان جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے ہندی کے مقابلے. تو آپ ایک طرح سے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ راجستھانی زبان کو بھی اہمیت دیں، نہ کہ آپ اس کے بجائے سنسکرت کو اہمیت دیں. سنسکرت جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم سنسکرت کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ دیکھیے ہمارا ایک معاملہ یہ ہے بالکل سوچنے والا اور سمجھنے والا ہے، اور وہ سبھی کے لیے ایک عام اصول ہے، وہ یہ کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہ زبانیں جو ہیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی ہیں. تو سنسکرت زبان جو ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف کسی طرح کا نہیں ہے، وہ سرکار اسے پڑھائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم سہ لسانی فارمولے کے حامی ہیں، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ مقامی زبان جو ہے اس کی تعلیم دیں، انگریزی کی تعلیم دیں چونکہ وہ بہرحال بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے، اور تیسرے یہ کہ اردو زبان جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں پڑھنے کا موقع فراہم کریں. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے راجستھان کے اندر، وہ اصل میں ہندی کی دوستی یا سنسکرت کی دوستی میں نہیں ہو رہا ہے، اردو کی دشمنی میں ہو رہا ہے. اور اردو کے اساتذہ جو ہیں ان کو ایک طرح سے یعنی سرکار چاہتی ہے کہ وہ ان کو روزگار نہ رہے، اور وہ ایک طرح سے جاب سے باہر ہو جائیں، اور ایک طرح سے کسی طرح کی جو انہیں فائدے ہو سکتے ہیں زبانوں کے پڑھانے کے اعتبار سے وہ فائدے نہ ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن مانا تو یہی جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اور اسی وجہ سے ہمیشہ اس زبان کی مخالفت کی جاتی رہی، اس کے ساتھ سوتیلا سلوک ہوتا رہا ہے انڈیا میں. نہیں دیکھیے ایک بات آپ سنیے، جو اس میں مسلمانوں کی غلطی بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے غلط بات پہ یقین کر لیا، اور وہ یہ مان لیا کہ اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے. سوال یہ ہے کہ اردو کے بارے میں عالم فتح پوری نے بڑی اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلدار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن ہے، کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنوا دیے دیتے ہو. جی تو بنیادی طور پہ جو لوگ کہ اردو کی مخالفت کرتے ہیں، اردو کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنی جو ایک طرح سائیکی ہے اس سے بغاوت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ایک طرح سے عملی اقدامات کرتے ہیں. اس کا نہیں، پاکستان میں اردو زبان جو ہے وہ اس کی جگہ وہ نہیں ہے جو کہ اسے سمجھی جائے. پنجاب میں پنجابی ہے، سندھ میں سندھی ہے، جی بلوچستان میں بلوچی اور سرائکی ہے، جی پٹھان جو ہے وہ پشتو بولتا ہے. تو بنیادی طور پہ وہاں خود زبانیں اگر آپ دیکھا جائیں تو وہ ہے اردو زبان جو ہے وہ اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن وہ پین انڈین لینگویج ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے اردو، اسی لیے یوگی آدتیہ ناتھ نے اردو کی مخالفت کی. جو ان کے سمرتھک ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کیونکہ جو پاکستان کی زبان ہے انڈیا میں، کیوں اس کو سپورٹ کیا جائے. نہیں، سوال یہ کہ موہن جودڑو اور ہڑپا جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، وہ تکشلا کہاں پر ہے، پاکستان میں ہے. تو ہم اس کی وجہ سے تکشلا اور موہن جودڑو جو ہیں ان کے اپنی جو ہمارا ان پر حق ہے اس سے دستبردار تھوڑی ہو جائیں گے کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں. پاکستان میں ہونا جو ہے وہ اتفاق کی بات ہے، اور میری نظر میں وہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ہے تاریخ کی حقیقت ہے یہ. اب تاریخ کی حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کا پوری طرح سے وہ ہونا چاہیے کہ ہم اس زبان کے
ساتھ ساتھ اپنی تہذیب، ثقافت، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے لین دین، ہر چیز کا خیال رکھیں اور اس کو کیا میں ایک طرح سے رکاوٹ نہ بننے دیں اپنے بیچ میں، تعلقات کے بیچ میں۔ تو یہ کٹھ ملا کیوں کہہ رہے ہیں اردو جاننے والوں کو؟ ان کو پرابلم کیا ہے؟ ایسا ہے کہ سوال یہ ہے کہ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، جو دیوبند میں پڑھتا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے وہ ملا ہوتا ہے، اور ملا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک بات سمجھیے، ملا ہونا بری بات ہوتی تو پنڈت آنند نارائن ملا جو تھے وہ جج بھی بنے، لوک سبھا کے ممبر بھی رہے، راجیہ سبھا کے ممبر بھی رہے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ میں اپنا مذہب بدل سکتا ہوں، اپنی زبان نہیں بدل سکتا، جی وہ ملا اپنے کیوں کہتے اگر ایسی بری بات ہوتی تو؟ ملا کے نام پہ مسلم لوگ کو پڑھایا جاتا؟ یہ سوال یہ ہے۔ تو اصل چیز جو ہے، جو بات آپ کے چینل سے کہ میں کہی گئی، شاید سماجوادی پارٹی کے سربراہ نے کہی کہ بنیادی طور پہ اچھا یوگی اور اچھا ملا جو ہے وہ دونوں اچھے ہوتے ہیں، لیکن غلط یوگی نہیں ہونا چاہیے۔ اکھلیش یادو نے جو کہا، اکھلیش یادو نے کہی بات، تو بنیادی طور پہ یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ بالکل قابل فہم ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس میں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور زبانوں کو ایک دوسرے سے بانٹنے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، جوڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل، زبانیں بانٹنے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، اور اردو کا تعلق مذہب سے نہیں ہندوستان سے ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے، اور امیر خسرو ہندی اور اردو دونوں کے موجد ہے اور وہیں سے دونوں زبان نکلی ہے۔ یہ کہنا ہے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب کا۔ اختر الواسع صاحب جو لسانی شعبہ رہا ہے، لسانی اقلیت جو لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں کانگریس کی حکومت میں، اس کے بعد بی جے پی، کانگریس نہیں ان کی حکومت میں بھی رہا ہوں، بی جے پی حکومت میں میں، زیادہ بی جے پی کی حکومت میں رہے آپ، تو دونوں حکومت میں آپ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کیا ویلو ہوتی ہے، کس طرح زبانوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیسے لگی آپ کو گفتگو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔